السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے۔ تو آج ہم سورۃ النساء پر نمبر 5 کی آیت نمبر 33 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ اور لکل ہر ایک کے لیے ہے، جعلنا ہم نے بنا دیے ہیں، موالیہ ورثہ، مما اس سے جو ترکا چھوڑ جائیں، الوالدان والدین، والاقربون اور سب زیادہ قرابت والے، والذین اور جن لوگوں کو عقدت باندھ رکھا ہے، ایمانکم تمہاری قسموں نے، فآتوہم تو تم سب دو انہیں، نصیبہم ان کا حصہ۔ ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی کانا ہے، علی پر کل شیء ہر ایک چیز، علی کل شیء ہر ایک چیز پر، شہیدا گواہ۔ فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ مرد ہو یا عورت ہر ایک کے ورثاء اور رشتہ دار ہوتے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں، اور جو یہ آیت کریمہ ہے یعنی والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے جو حلف یا معاہدہ کسی کے ساتھ طے کیا ہے تو اس کا حصہ اسے دو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب مہاجرین مدینہ آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم کر دیا تھا۔ انصاری کا وارث اس کے رشتہ داروں کے بجائے مہاجر ہوتا تھا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، تو وہ وراثت جو مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم کر دی گئی تھی منسوخ ہو گئی۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جن لوگوں کو تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے انہیں ان کا حصہ دو۔ سے مراد یہ ہے کہ نصرت، اعانت اور وصیت کی صورت میں انہیں ان کا حصہ دو، کیونکہ میراث سے ان کا حصہ ختم ہو گیا ہے۔ ہاں البتہ ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، یہ بخاری میں موجود ہے۔ اور یہاں پر موالی سے مراد وارث ہیں۔ اور آخری حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے یہ دستور تھا کہ دو شخص آپس میں معاہدہ کر لیا کرتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، اور دو قبیلے بھی اسی طرح معاہدہ کر لیا کرتے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کی ہر قسم کو اور ہر معاہدہ کو اسلام مضبوط بناتا ہے، لیکن اسلام میں اس قسم کا کوئی معاہدہ یا کوئی قسم نہیں ہے یا کوئی قسم نہیں ہے۔ چنانچہ یہ آیت وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ جو کہ سورہ انفال میں ہے سے منسوخ ہو گئی، یعنی وہ رشتے جو رحم کے رشتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے حقدار ہیں۔ اپنی جائیداد میں سے آپ 1/3 یا اس سے کم کی کسی اور کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا، وہ بھی اس حالت میں کہ مرنے والا مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔